السلام علیکم معزز سامعین، اس سیریز میں ہم بات کر رہے ہیں جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور اس زندگی میں کیے گئے اس کے اچھے اور برے اعمال ہی اس کی آنے والی موت کے بعد کی زندگی کو طے کرتے ہیں۔ یہ سیریز مرنے کے بعد کیا ہوگا میں پہلے بھاگ میں ہم بات کر رہے ہیں برزخ یعنی پردے کی زندگی کی، یعنی کہ موت کے ایک دم بعد کیا ہوتا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک شخص جس کو زمین نے قبول نہ کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب تھا، یعنی لکھنے والا۔ وہ اسلام سے پھر گیا، مشرکوں سے جا ملا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بددعا فرمائی کہ اس کو زمین قبول نہ کرے گی۔ اس کے بعد جب وہ مر گیا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کی طرف تشریف لے گئے تو اسے قبر سے باہر پڑا ہوا پایا۔ یہ دیکھ کر وہاں کے لوگوں سے یہ معلوم فرمایا کہ ماجرا کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اس کو ہم نے کئی بار دفن کیا مگر ہر بار اس کو زمین نے باہر پھینک دیا، اس لیے ہم نے باہر ہی چھوڑ دیا۔ کچھ استادوں نے، اس کتاب کے لکھنے والوں نے یہ واقعہ سنا کہ ایک عالم کی قبر کسی ضرورت سے کھودی گئی جو مدینہ منورہ میں تھی، تو اس میں سے ایک لڑکی کی لاش نکلی۔ دیکھنے والوں میں سے کچھ لوگ اس لڑکی کو پہچانتے تھے اور ان کو معلوم تھا کہ فلاں عیسائی کی لڑکی ہے۔ چنانچہ انہوں نے وہاں پہنچ کر اس کے ماں باپ سے اس کا حال پوچھا اور قبر معلوم کی، تو انہوں نے قبر بھی بتائی اور یہ بھی فرمایا کہ دل سے مسلمان تھی اور مدینہ منورہ میں مرنے کی خواہش رکھتی تھی۔ پھر اس کی قبر کھدوا کر دیکھی گئی تو اس میں اس عالم کی لاش نکلی جس کی قبر میں وہ لڑکی مدینہ منورہ میں دیکھی گئی تھی۔ پھر اس عالم کی بیوی سے اس کا عمل معلوم کیا تو اسے بتایا کہ وہ بڑے نیک آدمی تھے۔ یہ بات ضرور تھی کہ وہ یوں کہا کرتے تھے کہ عیسائی مذہب میں یہ بات بڑی آسانی کی ہے کہ ان کے یہاں جنابت کا غسل ضروری نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ اس لڑکی کی قبر میں پہنچ گئے۔ اللہ ہمیں ہمارے اعمال سدھارنے کی ہدایت دے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ہماری آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔